السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے آدمی کا واقعہ بیان کروں گا کہ جس کی ساری جمع پونجی دنوں کے اندر ہی ختم ہو گئی، اور وہ بندہ استغفار کرنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ استغفار اس نے چھوڑ دیا، استغفار چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح ہوا، نہیں، استغفار بھی کرتا تھا۔ اپنی گاڑیاں اس کے پاس موجود، بینک بیلنس اس کا ہمیشہ اربوں خربوں میں بھرا رہتا، ہنس مکھ اور مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کیا ہوا تھا۔ آخر کا آہستہ آہستہ اس کو پریشانیاں اس کو لینا شروع ہوئیں، گھیرنا شروع ہوئیں۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار جو ہے وہ پیچھے جاتا گیا، اور نقصان ہوتے یہاں تک کہ کاروبار جو اس کا تھا وہ لاس کے اندر چلا گیا، اور اس کے اوپر قرض، اس کی کمپنی پہ قرض آنا شروع ہو گیا، قرض کا بوجھ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کی جو گاڑیاں تھیں، کئی گاڑیاں اور ایک سے ایک گاڑیاں اس کے پاس تھی، وہ گاڑیاں بھی آہستہ آہستہ اس کی فروخت ہونا شروع ہوگی۔ اب اس کے پاس صرف ایک گاڑی بچی، اور بہت زیادہ لاس اس کو ہو چکا تھا۔ تو ان کی ملاقات ہوئی تو دیکھا بڑے پریشان ہیں بہت ہی زیادہ، اور گھر کے حالات ان سے پوچھے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ تو بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اور یہ کیا حالت بن گئی ہے آپ کی، آپ کیوں اتنا پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پر کیا غلطی کر دی ہے، اور مجھ سے کون سی نافرمانی ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں استغفار بھی کثرت سے کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ راستے پر میرا بزنس آ نہیں رہا، اور لاس پہ لاس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں بیٹھے بات آئی، تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے ایک بات بتائیں ذرا کہ آپ کے پاس آپ کے فیملی ممبر میں، گھر میں یا رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہیں آپ نے ان کو جھڑک تو نہیں دیا، کہیں آپ نے ان کو دھتکارا تو نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جو یتیم ہیں ان کو کبھی بھی حقیر مت جاننا، ان کو کبھی بھی کم مت جاننا۔ یتیموں کے بہت زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، اور یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اب یہاں اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے یتیم کو دھتکار دیا، یتیم کو حقیر جانا، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ دے کر اس کو خوش کر دیتا، اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ واللہ عالم نکالا یا نہیں نکالا، بہرحال اس کا جو ایٹیٹیوڈ، جو اس کا بیہیویئر تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس نے کچھ برا کیا ہے، یعنی کہ اس کو ڈانٹا ہے یتیم بچے کو یا اس طرح۔ تو وہی ریزن، وہی وجہ بنی۔ اس نے ظاہر سی بات ہے گھر جا کر ماں کو بتایا ہوگا، اپنے دوسرے یتیم بھائیوں کو، بہنوں کو بتایا ہوگا، اور پھر انہوں نے سوچا ہوگا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے کہ میرے یتیم بچے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو وہ آنکھوں کے آنسو جو تھے ان بچوں کے اور اس کی ماں کے، وہ لے کر اس کو ڈوب گئے، اور اس کے بزنس کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اس لیے جتنے بھی میرے دوست احباب ذکر استغفار کرنے والے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ جہاں وہ استغفار کر رہے ہیں وہاں حقوق العباد کی بھی رعایت رکھیں، حقوق العباد کو بھی مد نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا حق دبا لیں اور اس کی آہ جو ہے وہ ہماری ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر دے، ہم کسی یتیم کو دھتکار دیں اور یتیم کا ایک آنسو ہماری ساری کی ساری جمع پونجی کو ختم کر دے، ہم کسی سائل کو، ہاں سائل جو آج کل جو بیکاری ہے، مرضی ہے، دل کرتا ہے تو دے دیں، لیکن اس میں پتہ نہیں ہے نا
ہمیں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. آج زیادہ تر تو مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی تو مستحق ہو سکتا ہے. اس لیے دینا چاہیں تو خوشی کے ساتھ دے دیں، نہ دے تو پیار محبت سے انہیں کہہ دیں کہ بھئی میں نہیں دے سکتا، معاف کر دیں، یا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اس طرح اسے وہاں سے روانہ کر دیں، دھتکارے نہ، اس کو ڈانٹے نہ، اس کو برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ مستحق ہوا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو جتنے بھی دوست احباب ذکر استغفار کرنے والے ہیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تمام مرادیں تمنائیں حاجتیں پوری فرمائے. ہماری 2 بہنیں ہیں، ممتاز بانو ہیں اور ایک 2 اور ہیں، ان کے کمنٹس آئے ہیں دعاؤں کے لیے، انہوں نے کہا ہے ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری فرمائے. اس کے علاوہ جتنے بھی دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول و منظور فرمائے. ان کی تمام مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واللہ اعلم بالصواب.